أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ پھر لگا ایک سامان کے پیچھے یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے ان سے ورے ایسے لوگ جو لگتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات۔ بولے اے ذوالقرنین یہ یاجوج و ماجوج دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں، سو تو کہے تو ہم مقرر کر دیں تیرے واسطے کچھ محصول اس شرط پہ کہ بنا دے تو ہم میں اور ان میں ایک آڑ۔ بولا جو مقدور دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، سو مدد کرو میری محنت میں بنا دوں تمہارے اور ان کے بیچ ایک دیوار موٹی۔ لا دو مجھ کو تختے لوہے کے یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دونوں پھانکوں تک پہاڑ کی کہا دھوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ کہا لاؤ میرے پاس کہ ڈالوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، پھر نہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ کر سکیں اس میں سوراخ۔ بولا یہ ایک مہربانی ہے میرے رب کی، پھر جب آئے وعدہ میرے رب کا گرا دے اس کو ڈھا کر، اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا۔ خلاصہ تفسیر، پھر مغرب و مشرق فتح کر کے ایک اور راہ پر ہو لیے۔ قرآن میں اس سمت کا نام نہیں لیا مگر آبادی زیادہ جانب شمال ہی ہے، اس لیے مفسرین نے سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا۔ تاریخی شہادتیں بھی اس کی مؤید ہیں، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف وحشیانہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے ناواقفیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے کنائے سے سمجھی جا سکتی ہیں، بلکہ وحشیانہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے بھی دور رکھا تھا، مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے سے انہوں نے عرض کیا اے ذوالقرنین، قوم یاجوج و ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس سرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت کری کرتے ہیں، اور ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں، سو کیا ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں کہ وہ اس طرف نہ آنے پائیں۔
ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، اس لیے چندہ جمع کرنے اور مال دینے کی تو ضرورت نہیں، البتہ ہاتھ پاؤں کی طاقت یعنی محنت مزدوری سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اچھا تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی دیواریں لاؤ، قیمت ہم دیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ ساحنی دیوار بنانے کے لیے اور بھی ضرورت کی چیزیں منگوائی ہوں گی، مگر یہاں وحشی ملک میں سب سے زیادہ کامیاب چیز لوہے کی چادریں تھیں، اس لیے ان کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ سب سامان جمع ہو جانے پر دونوں پہاڑوں کے درمیان آہنی دیوار کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، یہاں تک کہ جب اس دیوار کے ردے ملاتے ملاتے ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے اس کو لال انگارہ کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کرا لیا ہوگا کہ اس پر ڈال دوں۔ چنانچہ یہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے اوپر سے چھوڑ دیا گیا کہ دیوار کی تمام درزوں میں گھس کر پوری دیوار ایک ذات ہو جائے۔ اس کا طول و عرض خدا کو معلوم ہے، تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کے سبب نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے اور نہ اس میں غایت استحکام کے سبب کوئی نقب لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے جب اس دیوار کو تیار دیکھا، جس کا تیار ہونا کوئی آسان کام نہ تھا، تو بطور شکر کے کہا کہ یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے مجھ پر بھی کہ میرے ہاتھوں یہ کام ہو گیا اور اس قوم کے لیے بھی جن کو یاجوج ماجوج ستاتے تھے۔ پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا یعنی اس کی فنا کا وقت آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اور اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے۔ معارف و مسائل۔ لغات مشکلہ کا حل۔ بین السدین، لفظ صد عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی چیز کے لیے رکاوٹ بن جائے، خواہ دیوار ہو یا پہاڑ، اور قدرتی ہو یا مصنوعی۔ یہاں سدین سے دو پہاڑ مراد ہیں جو یاجوج ماجوج کے راستے میں رکاوٹ تھے، لیکن ان دونوں کے درمیانی درے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالقرنین نے بند کیا۔ زبر الحدید، زبر زبرہ کی جمع ہے جس کے معنی تختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درے کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا۔ الصدفین، دو پہاڑوں کی دو جانبیں جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ قطرن، قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک پگھلے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے پگھلے ہوئے لوہے یا رانگ کو بھی قطر کہا ہے۔ دکا یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں؟ سد ذوالقرنین کس جگہ ہے؟ ان کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی کہانیوں میں بہت بے سروپا عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جن کو بعض حضرات مفسرین نے بھی تاریخی حیثیت سے نقل کر دیا ہے، مگر وہ خود ان کے نزدیک بھی قابل اعتماد نہیں۔ قرآن کریم نے ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا۔ ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آ گئی ہے، اس سے زائد تاریخی اور جغرافیائی حالات جو مفسرین، محدثین اور مؤخرین نے ذکر کیے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی۔ ان میں جو اہل تاریخ کے اقوال مختلف ہیں وہ قرائن اور قیاسات میں اور تخمینوں پر مبنی ہیں، ان کے صحیح یا غلط ہونے کا کوئی اثر قرآنی ارشادات پر نہیں پڑتا۔ میں اس جگہ پہلے وہ حدیث نقل کرتا ہوں جو اس معاملے میں محدثین کے نزدیک صحیح یا قابل اعتماد ہیں، اس کے بعد بقدر ضرورت تاریخی روایات بھی لکھی جائیں گی۔ یاجوج ماجوج کے متعلق روایات حدیث، قرآن و سنت کی تصریحات سے اتنی بات تو بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں ہی کی قومیں ہیں۔
عام انسانوں کی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی نص صریح ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے۔ تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے، اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، پھر خروج یاجوج و ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے۔ اس میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، پھر خروج یاجوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے۔ اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا، مثلا یہ کہ وہ کانا ہے، اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے، مثلا جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور دوسرے خوارق عادات۔ آپ کے بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، یعنی قریب ہی موجود ہے۔ جب ہم شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی اثرات کو بھانپ لیا اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا، اور بعض باتیں ایسی فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی، اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے۔ ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ حق تعالی میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نوجوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے، اور اگر میں اس کی قبیح صورت میں اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو اب وہ عبد العزیٰ بن قطن ہے۔ یہ زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بد شکل شخص تھا، اور اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ان کے مویشی اس میں چریں گے،
اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی نسبت بہت اونچے ہوں گے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی۔ پھر دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ۔ چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس پیل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا۔ دریا اسنا تعالی جل جلالہ و عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے۔ یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے تو کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے، حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور بہت بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ جل شانہ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کے مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور از سر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا، اور لوگ اس کی چھلکی کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔
اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں یاجوج ماجوج کے قصے کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد یاجوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے، لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر حق تعالی کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور دجال کے قصے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا، تو وہ مدینہ کے قریب ایک شور زمین کی طرف آئے گا۔ اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ آدمی اس وقت کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ سن کر دجال کہنے لگے گا، لوگوں مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا تو وہ دجال کو کہے گا، اب مجھے تیرے دجال ہونے کا سب سے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے معث النار یعنی جہنمی لوگ اٹھائیے۔ وہ عرض کریں گے، اے رب وہ کون ہیں؟ تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے وہ ایک جنتی کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو کیونکہ یہ 999 جہنمی تم میں سے ایک اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 کی نسبت سے ہوں گے۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان روایت کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بے حد زائد ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال زمین پر رہیں گے۔ مسلم کی ایک روایت میں جو 60 سال کا عرصہ بتلایا ہے، حافظ نے فتح الباری میں اس کو معل یا مرجو قرار دے کر 40 سال ہی کا عرصہ صحیح قرار دیا ہے۔ اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے ظہور کا ہوگا، بغض و عداوت آپس میں قطعا نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی۔ بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یاجوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت حجش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ ویلا للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
خرابی ہے عرب کی اس شر سے جو قریب آ چکا ہے. من ردم یاجوج و ماجوج من مثل هذه وحلق 90. آج کے دن یاجوج و ماجوج کی روم یعنی صد میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے، اور آپ نے عقد 90 یعنی انگوٹھے اور انگشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا. ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ خبث یعنی شر کی کثرت ہو جائے، اور سد یاجوج ماجوج میں بقدر حلقہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے، اور مجازی طور پر سد ذوالقرنین کے کمزور ہو جانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز سد ذوالقرنین کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں، اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کھودنے میں کرتے ہیں. یہ سلسلہ کھودنے میں محنت کا اور پھر من جانب اللہ اس کی درستی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائیں گے تو اس روز جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچا دیں گے تو اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے. اللہ کے نام اور اس کی مشیت پر موقوف رکھنے سے آج توفیق ہو جائے گی تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے. ترمذی نے اس روایت کو بسند ابی اعانہ بن قتادہ عن ابی رافع عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کر کے فرمایا قریب لا نعرفہ الا من هذه الوجه. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا اسناد اس کی جید اور قوی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کو مرفوع کرنی یا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں نکارت و اجنبیت معلوم ہوتی ہے. اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس حدیث سے متعلق فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ کعب احبار کی روایت ہے تب تو بات صاف ہو گئی کہ یہ کوئی قابل اعتماد چیز نہیں، اور اگر اس روایت کو وہم راوی سے محفوظ قرار دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد قرار دیا جائے تو پھر مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کا یہ عمل سد کو کھودنے کا اس وقت شروع ہوگا جبکہ ان کے خروج کا وقت قریب آ جائے گا، اور قرآنی ارشاد کے اس دیوار میں نقب نہیں لگائی جا سکتی. یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ذوالقرنین نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس لیے کوئی تعارض نہ رہا. نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نقب سے مراد دیوار کا وہ رخنا اور سوراخ ہے جو آر پار ہو جائے، اور اس روایت میں اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ سوراخ آر پار نہیں ہوتا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کو عبد بن حمید اور ابن حبان کے حوالے سے بھی نقل کر کے کہا ہے کہ ان سب کی روایت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ہے، اور ان میں سے بعض کی سند کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں، اور حدیث کے مرفوع قرار دینے پر بھی کوئی شبہ نہیں کیا. اور بحوالہ ابن عربی بیان کیا کہ اس حدیث میں 3 آیات الہیہ یعنی معجزات ہیں. اول یہ کہ اللہ تعالی نے ان کے ذہنوں کو اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیا کہ صد کو کھودنے کا کام رات دن مسلسل جاری رکھے، ورنہ اتنی بڑی قوم کے لیے کیا مشکل تھا کہ دن اور رات کی ڈیوٹیاں الگ الگ مقرر کر لیتے. دوسرے ان کے ذہنوں کو اس طرف سے پھیر دیا کہ اس صد کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آلات سے مدد لیں. حالانکہ وہاب بن منبع کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ صاحب زراعت و صناعت ہیں، ہر طرح کے آلات رکھتے ہیں، ان کی زمین میں درخت بھی مختلف قسم کے ہیں. کوئی مشکل کام نہ تھا کہ اوپر چڑھنے کے ذرائع وسائل پیدا کر لیتے. تیسرے یہ کہ ساری مدت میں ان کے قلوب میں یہ بات نہ آئے کہ انشاءاللہ کہہ لیں.
صرف اس وقت یہ کلمہ ان کی زبان پر جاری ہوگا جب ان کے نکلنے کا وقت مقرر آ جائے گا۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود اور اس کی مشیت و ارادے کو مانتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر کسی عقیدے کے ہی ان کی زبان پر اللہ تعالی یہ کلمہ جاری کر دے اور اس کی برکت سے ان کا کام بن جائے۔ مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت پہنچ چکی ہے، ورنہ نص قرآنی کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب نہ ہونا چاہیے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کو بھی پہنچی ہے، مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کے ارادہ و مشیت کے قائل ہوں گے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو۔ بہرحال انشاءاللہ کا کلمہ کہنا باوجود کفر کے بھی بعید نہیں۔ روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج۔ مذکور صدر حدیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں۔ ایک، یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جمہور محدثین و مورخین ان کو یافت بن ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافت ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی۔ یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب ذوالقرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں۔ ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارت گری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ سد ذوالقرنین کے ذریعے روک دیے گئے۔ مورخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متمدن خون خوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے۔ انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔ نمبر 2، یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہ زائد کم از کم 1 اور 10 کی نسبت سے ہے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذوالقرنین کے ذریعے اس طرف آنے سے روک دیے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے۔ ان کے نکلنے کا وقت و مقدر ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔ نمبر 4، یاجوج ماجوج کے کھلنے کے وقت سد ذوالقرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بامر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں قلعے یا محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائے گی، باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کی دعا سے پھر یہ ٹڈی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی، ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر نمبر 6، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد یا غائب کر دی جائیں گی، اور عالمگیر بارش کے ذریعے پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 7،
اس کے بعد تقریباً 40 سال امن و امان کا دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی مفلس محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان، آرام و راحت عام ہوگی۔ 8 اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج و عمرہ جاری رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور روضہ اقدس میں دفن روایات حدیث سے ثابت ہے، اس کی بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے حجاز کا سفر کریں گے، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وفات ہوگی، روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھلایا گیا کہ سد ذوالقرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس کو آپ نے عرب کے لیے شر و فتنے کی علامت قرار دی۔ اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کے بعد بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سد ذوالقرنین کمزور ہو چکی ہے، خروج یاجوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے، واللہ اعلم۔ نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر 40 سال ہوگا، ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی 40 سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دونوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا۔ سید شریف برزنجی نے اپنی کتاب اشراط الساعہ صفحہ 145 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور امن و امان کے بعد 40 سال ہوگا اور مجموعہ قیام 45 سال ہوگا، اور صفحہ 112 میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے اور ان کا مجموعہ زمانہ 40 سال ہوگا۔ اس طرح 5 یا 7 سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ زمین اپنی برکات اور خزائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطعا نہ رہے گی۔ ہاں، حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ کے بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں سے پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیے جائیں کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزے کے ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں، مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں۔ حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے 1 سال کے دن میں 360 دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شرعیہ کی روح سے اس میں صرف ایک ہی دن کی 5 نمازیں فرض ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے 40 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ جو تمام زمین کے لوگوں کو تہو بالا کر دیں گے۔
ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ رہے گا۔ زمین اپنے خزائن و دفائن اگل دے گی، کوئی فقیر و محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دیے ہیں، اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کے سد ذوالقرنین کس جگہ واقع ہے اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے۔ اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے، لیکن مخالفین کی افواج کے جواب اور مزید بصیرت کے لیے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے۔ اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے 22 قبیلوں میں سے 21 قبیلوں کو سد ذوالقرنین سے بند کر دیا گیا۔ ان کا ایک قبیلہ سد ذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں۔ اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں، اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلی ہوئی ہے، جن کی صحیح تعداد اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہے۔ قرطبی کا زمانہ 6 صدی ہجری ہے، جس میں فتنہ تاتار ظاہر ہوا اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا۔ ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے، مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ ان کے فتنے کو وہ خروج یاجوج ماجوج نہیں بتایا جو علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر سخت رد کیا ہے جنہوں نے تاتار ہی کو یاجوج ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے۔ البتہ یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلا شبہ یہ فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے کے مشابہ ضرور ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض مورخین موجودہ روس یا چین یا دونوں کو یاجوج ماجوج قرار دیتے ہیں، اگر اس سے ان کی مراد وہی ہوتی جو قرطبی اور آلوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ یاجوج ماجوج کے مشابہ ہے، تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوتا، مگر اسی کو وہ خروج یاجوج ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن و حدیث میں بطور علامت قیامت دی گئی اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا، یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوص حدیث کا انکار ہے۔ مشہور مورخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں اقلیم سعادت کی بحث یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے۔ 7ویں اقلیم کے 9ویں حصے میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو قنجاق اور چرکس کہلاتے ہیں، اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے، جس کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے جو 4تھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا 5ویں اقلیم کے 9ویں حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ 7ویں اقلیم کے 9ویں حصے میں داخل ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر جنوب سے شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے، اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری واقع ہے، اور 7ویں اقلیم کے 9ویں حصے کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہے جس کا ہم ابھی ذکر کرائے ہیں اور جس کی اطلاع قرآن نے بھی دی ہے۔ اور عبداللہ بن خرداز بھی نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واثق باللہ خلیفہ عباسی کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے
چنانچہ وہ گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لیے سلام ترجمان کو روانہ کیا. اس نے واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف بیان کیے. واثق باللہ خلیفہ عباسی کا سد ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کے لیے ایک جماعت کو بھیجنا اور ان کی تحقیق کر کے آنا ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے. اور یہ کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے. اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے. اور تفسیر کبیر و طبری نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو رہنما اس کو ایسے چٹیل میدانوں میں پہنچاتے ہیں جو سمرقند کے محاذات میں ہیں. حضرت الاستاد حجت الاسلام سیدی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام میں یاجوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کا حال اگرچہ ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے، مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق و روایت کے اعلیٰ معیار پر ہے. آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی طاقت و تاراج سے حفاظت کے لیے زمین پر ایک نہیں بہت سی جگہوں میں سدیں دیواریں بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں. ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیواریں چین ہیں جس کا طول ابو حیان اندلسی دربار ایران کے شاہی مورخ نے 1200 میل بتلایا ہے اور یہ اس کا بانی فغفور بادشاہ چین ہے اور اس کی بنا کی تاریخ حبوط آدم علیہ السلام سے 3460 سال بعد بتلائی. اور یہ کہ اس دیوار چین کو مغل لوگ اتقوا اور ترک لوگ بورقورقہ کہتے ہیں. اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں سدیں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں. ہمارے خواجہ تاس مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کی تاریخی توضیح بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی طاقت و تاراج اور شر و فساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی ضد میں تھے. انہی یاجوج ماجوج کے شر و فساد سے بچنے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سد تعمیر کی گئی. ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے. دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام دربند ہے. یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی اور شاہ روم کے خاص ہمنشین سیلابر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے. شاہ روم کے خاص ہمنشین سیلا برجر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے. اور اندلس کے بادشاہ کستیل کے قاصد کلافچو نے بھی اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے. یہ 1403 عیسوی میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزرا ہے. وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سد موصل کے اس راستے پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان ہے. تیسری سد روسی علاقے داغستان میں واقع ہے. یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے. یاقوت حموی نے معجب البلدان میں، ادریسی نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرۃ المعارف میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ داغستان میں دربند ایک روسی شہر ہے. یہ شہر بحر خضر کاسپین کے غربی کنارے پر واقع ہے اور اس کا عرض البلد 43 شمالن اور طول البلد 48-15 شرقن ہے اور اس کو دربند نوشیرواں بھی کہتے ہیں اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے. چوتھی سد اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک درہ داریال کے نام سے مشہور ہے. اس جگہ یہ چوتھی سد جو قفقاز یا جبل قوقا یا کوہ قاف کی سد کہلاتی ہے، بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے. اور اسی کے یعنی سد باب الابواب کے قریب ایک اور سد ہے جو غربی جانب بڑھتی چلی گئی ہے. غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا.
کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا۔ بعض نے اس کی نسبت سکندر کی جانب کر دی ہے اور بعض نے کسرا و نوشیرواں کی طرف، اور یاقوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھلا کر اس سے تعمیر کی گئی ہے۔ چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں ہیں اور تقریباً ایک ہی ضرورت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان میں سے سد ذوالقرنین کون سی ہے اس کے متعین کرنے میں اشکالات پیش آئے ہیں، اور بڑا اختلاط ان آخری دو سدوں کے معاملوں میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات کا نام بھی دربند ہے اور دونوں جگہ سد بھی موجود ہے۔ مذکور الصدر 4 سدوں میں سے دیوار چین جو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قدیم ہے، اس کے متعلق تو سد ذوالقرنین ہونے کا کوئی قائل نہیں، اور وہ بجائے شمال کے مشرق اقصی میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارے سے اس کا شمال میں ہونا ظاہر ہے۔ اب معاملہ باقی 3 دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں۔ ان میں سے عام طور پر مورخین مسعودی، استسخری، حموی وغیرہ اس دیوار کو سد ذوالقرنین بتاتے ہیں، جو داغستان یا کاکیشیا کے علاقے باب الابواب کے دربند میں بحر خضر پر واقع ہے۔ بخارا و ترمذ کے دربند اور اس کی دیوار کو جن مورخین نے سد ذوالقرنین کہا ہے، وہ غالباً لفظ دربند کے اشتراک کی وجہ سے ان کو اختلاط ہوا ہے۔ اب تقریباً اس کا محل وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ داغستان کاکیشیا کے دربند باب الابواب میں یا اس سے بھی اوپر جبل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے، اور ان دونوں جگہوں پر سد کا ہونا مورخین کے نزدیک ثابت ہے۔ ان دونوں میں سے حضرت الاستاد مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ نے عقیدۃ الاسلام میں کوہ قاف قفقاز کی سد کو ترجیح دی ہے کہ یہ سد ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔ سد ذوالقرنین اس وقت تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی یا وہ ٹوٹ چکی ہے۔ آج کل تاریخ و جغرافیہ کے ماہرین اہل یورپ اس وقت ان شمالی دیواروں میں سے کسی کا موجود ہونا تسلیم نہیں کرتے، اور نہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب بھی یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہے۔ اس بنا پر بعض اہل اسلام مورخین نے یہ کہنا اور لکھنا شروع کر دیا ہے کہ یاجوج ماجوج جن کے خروج کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ ہو چکا ہے۔ بعض نے 6 صدی ہجری میں طوفان بن کر اٹھنے والی قوم تاتار ہی کو اس کا مصداق قرار دے دیا ہے۔ بعض نے اس زمانے میں دنیا پر غالب آ جانے والی قوم روس اور چین اور اہل یورپ کو یاجوج ماجوج کہہ کر اس معاملے کو ختم کر دیا ہے، مگر جیسا کہ اوپر بحوالہ روح المعانی بیان ہو چکا ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ احادیث سے صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج یاجوج ماجوج کو قرآن کریم نے بطور علامت قیامت بیان کیا اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نواس بن سمعان وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل دجال کے بعد پیش آئے گا، وہ واقعہ ہو چکا، کیونکہ خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اب تک نہیں ہوا۔ البتہ یہ بھی قرآن و سنت کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں ہے کہ سد ذوالقرنین اس وقت ٹوٹ چکی ہو اور یاجوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آ چکی ہوں، بشرط یہ کہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا حلہ جو پوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ثابت ہوگا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی علامات کے بعد ہوگا جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، یعنی خروج دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔ حضرت الاستاد حجت الاسلام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معاملے میں یہ ہے کہ اہل یورپ کا یہ کہنا کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے، ہمیں اس دیوار کا پتہ نہیں لگا، کیونکہ اول تو خود انہی لوگوں کی یہ تصریحات موجود ہیں کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور دریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو سکا۔ دوسرے یہ بھی احتمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نص قطعی اس کے بھی منافی نہیں کہ قیامت سے پہلے یہ سد ٹوٹ جائے یا کسی دور دراز کے طویل راستے سے یاجوج ماجوج کی قومیں اس طرف آ سکیں۔ اس سد ذوالقرنین کے تا قیامت باقی رہنے پر بڑا استدلال تو قرآن کریم کے اس لفظ سے کیا جاتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، یعنی ذوالقرنین کا یہ قول کہ جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا، یعنی خروج یاجوج ماجوج کا وقت آ جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ اس آیت میں وعد ربی کا مفہوم ان حضرات نے قیامت کو قرار دیا ہے، حالانکہ الفاظ قرآن اس بارے میں قطعی نہیں، کیونکہ وعد ربی کا صریح مفہوم تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا راستہ روکنے کا جو انتظام ذوالقرنین نے کیا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ان کا راستہ کھل جائے تو یہ دیوار منہدم و مسمار ہو جائے گی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بالکل قیامت کے متصل ہو۔ چنانچہ تمام حضرات مفسرین نے وعد و رب کے مفہوم میں دونوں احتمال ذکر کیے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ہے والوعد يحتمل ان يراد به يوم القيامة وان يراد به وقت خروج یاجوج وماجوج۔ اس کا تحقق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار منہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو اور یاجوج و ماجوج کے حملوں کی ابتدا ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتدا 6 صدی ہجری کے فتنہ تاتار سے قرار دی جائے یا اہل یورپ اور روس اور چین کے غلبے سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متمدن قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کا پتہ قرآن و حدیث دے رہے ہیں کہ خالص قتل و غارت گری اور ایسی خون ریزی کے ساتھ ہوگا کہ انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا، بلکہ اس کا حاصل پھر یہ ہوگا کہ انہی مفسد یاجوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آ کر متمدن بن گئیں۔ اسلامی ممالک کے لیے بلا شبہ وہ فساد عظیم اور فتنہ عظیمہ ثابت ہوئی، مگر ابھی ان کی وحشی قومیں جو قتل و خون ریزی کے سوا کچھ نہیں جانتی، وہ تقدیری طور پر اس طرف نہیں آئیں اور بڑی تعداد ان کی ایسی ہے، ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔ دوسرا استدلال ترمذی اور مسند احمد کی اس حدیث سے کیا جاتا ہے جس میں مذکور ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانہ کھودتے رہتے ہیں، مگر اول تو اس حدیث کو ابن کثیر نے معلول قرار دیا ہے، دوسرے اس میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کہ جس روز یاجوج ماجوج انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اس کو پار کر لیں گے وہ قیامت کے متصل ہی ہوگا، اور اس کی بھی اس حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ سارے یاجوج ماجوج اسی دیوار کے پیچھے رکے رہیں گے۔ اگر ان کی کچھ جماعتیں یا قومیں کسی دور دراز کے راستے سے اس طرف آ جائیں، جیسا کہ آج کل کے طاقتور بحری جہازوں کے ذریعے ایسا ہو جانا کچھ مستبعد نہیں، اور بعض مورخین نے لکھا بھی ہے کہ یاجوج ماجوج کو طویل بحری سفر کر کے اس طرف آنے کا راستہ مل گیا ہے، تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سد ذوالقرنین قیامت تک باقی رہی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی حملے قیامت سے پہلے اس طرف کے انسانوں پر نہیں ہو سکیں گے۔ البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا، اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل وہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آ چکا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی بنا پر نہ یہ قطعی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ سد یاجوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور راستہ کھل گیا ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ از روح قرآن و سنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے۔ احتمال دونوں ہی ہیں، واللہ سبحانہ وتعالی عالم بحقیقت الحال۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور چھوڑ دیں گے ہم خلق کو اس دن ایک دوسرے میں گھستے اور پھونک ماریں گے سور میں، پھر جمع کر لائیں گے ہم ان سب کو، اور دکھلاویں ہم دوزخ اس دن کافروں کے سامنے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا تھا میری یاد سے اور نہ سن سکتے تھے۔ خلاصہ تفسیر،
اور ہم اس روز یعنی جب اس دیوار کے انہدام کا یوم موعود آئے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو اس روز ہم ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڈ مڈ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کثرت سے ہوں گے اور بیک وقت نکل پڑیں گے اور سب ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر میں ہوں گے، اور یہ قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا۔ پھر جب چندے قیامت کا سامان شروع ہوگا، ایک بار اول سور پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، پھر سور دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے میدان حشر میں جمع کر لیں گے اور دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دین حق کے دیکھنے سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور جس طرح یہ حق کو دیکھتے نہ تھے اسی طرح اس کو وہ سن بھی نہ سکتے تھے، یعنی حق کو معلوم کرنے کے ذرائع دیکھنے اور سننے کے سب راستے بند کر رکھے تھے۔ معارف و مسائل۔ بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم کی ضمیر میں ظاہر یہی ہے کہ یاجوج ماجوج کی طرف راجع ہے، اور ان کا جو حال اس میں بیان ہوا ہے کہ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، ظاہر یہ ہے کہ یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ان کا راستہ کھلے گا اور وہ زمین پر پہاڑیوں کی بلندیوں سے جلد بازی کے ساتھ اتریں گے۔ مفسرین نے دوسرے احتمالات بھی لکھے ہیں۔ وَجَمَعْنَاهُمْ، ضمیر عام مخلوق جن و انس کی طرف راجع ہے، مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں تمام مکلف مخلوق جن و انس کو جمع کر دیا جائے گا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا۔ اب کیا سمجھتے ہیں منکر کہ ٹھہر آئیں میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی، ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کی مہمانی۔ تو کہ ہم بتائیں تم کو کن کا کیا ہوا گیا بہت حکارت، وہ لوگ جن کی کوشش بھٹکتی رہی دنیا کی زندگی میں اور وہ سمجھتے رہے کہ خوب بناتے ہیں کام، وہی ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی نشانیوں سے اور اس کے ملنے سے، سو برباد گیا ان کا کیا ہوا۔ پھر نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن تول، یہ بدلہ ان کا ہے دوزخ اس پر کہ منکر ہوئے اور ٹھہرایا میری باتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام ان کے واسطے ہے ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی، رہا کریں ان میں نہ چاہیں وہاں سے جگہ بدلنی۔ خلاصہ تفسیر، کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو یعنی جو میرے مملوک و محکوم ہے اختیاراً یا اضطراراً ان کو اپنا کارساز یعنی معبود اور حاجت روا قرار دیں؟ جو شرک اور کفر کھلا ہوا ہے، ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ دعوت بطور تحقیر و تحکم کے فرمایا
اور اگر ان کو اپنے اعمال پر ناز ہو جن کو وہ حسنہ اور نیکی سمجھتے ہوں اور اس کے سبب وہ اپنے آپ کو نجات یافتہ عذاب سے محفوظ سمجھتے ہوں، تو آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں کری کرائی محنت جو اعمال حسنہ میں کی تھی سب گئی گزری ہوئی، اور بوجہ جہالت کے اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے ان لوگوں کا مصداق ایسے عنوان سے بتلاتے ہیں جس سے ان کی محنت ضائع ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر اس حبط اعمال کی تصریح بھی بطور تفریعی کے فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا یعنی قیامت کا انکار کر رہے ہیں، سو اس لیے ان کے سارے نیک کام غارت گئے، تو قیامت کے روز ہم ان کے نیک اعمال کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی دوزخ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اس کفر کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ آگے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو کوئی نکالے گا اور نہ وہ وہاں سے کہیں اور جانا چاہیں گے۔ معارف و مسائل۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس جگہ عبارت میں حذف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کفر کرنے والے جنہوں نے میرے بجائے میرے بندوں کو اپنا معبود اور کارساز بنا لیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معبود کارساز بنا لینا ان کو کچھ نفع بخشے گا اور وہ اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے؟ اور یہ استفہام انکاری ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایسا سمجھنا غلط اور جہالت ہے۔ عبادی سے مراد اس جگہ فرشتے اور وہ انبیاء ہیں جن کی دنیا میں لوگوں نے پرستش کی اور ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، جیسے حضرت عزیر اور مسیح علیہ السلام۔ فرشتوں کی عبادت کرنے والے بعض عرب تھے، اور عزیر علیہ السلام کو یہود نے، عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا کا شریک قرار دیا۔ اس لیے الذین کفروا سے اس آیت میں کفار کے یہی فرقے مراد ہے۔ اور جن بعض مفسرین نے اس جگہ عبادی سے مراد شیاطین لیے تو الذین کفروا سے وہ کفار مراد ہوں گے جو جنات و شیاطین کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض نے اس جگہ لفظ عبادی کو مخلوق و مملوک کے معنی میں لے کر عام قرار دیا، جن میں سب معبودات باطلہ، بت، آگ اور ستارے بھی داخل ہو گئے۔ خلاصہ تفسیر میں لفظ محکوم و مملوک سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بحر محیط وغیرہ میں پہلی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ اس سے مراد کارساز، حاجت روا ہے جو معبود برحق کی خاص صفت ہے، مقصود اس سے ان کو معبود قرار دینا ہے۔ الاخسرین اعمالا، اس جگہ پہلی دو آیتیں اپنے مفہوم عام کے اعتبار سے ہر اس فرد یا جماعت کو شامل ہیں جو کچھ اعمال کو نیک سمجھ کر اس میں جدوجہد اور محنت کرتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی محنت برباد اور عمل ضائع ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ یہ صورت دو چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، ایک فساد اعتقاد، دوسرے ریاکاری، یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہ ہو وہ عمل کتنے ہی اچھے کرے اور کتنی ہی محنت اٹھائے وہ آخرت میں بیکار اور ضائع ہے۔ اسی طرح جس کا عمل مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ریاکاری سے ہو وہ بھی عمل کے ثواب سے محروم ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے بعض حضرات صحابہ نے اس کا مصداق خوارج کو اور بعض مفسرین نے معتزلہ اور روافض وغیرہ گمراہ فرقوں کو قرار دیا، مگر اگلی آیت میں یہ متعین کر دیا گیا کہ اس جگہ مراد وہ کفار ہیں جو اللہ تعالی کی آیات اور قیامت و آخرت کے منکر ہوں۔ اولئک الذین کفروا بآیات
ربهم ولقائه. اس لیے قرطبی، ابو حیان، مظہری وغیرہ میں ترجیح اس کو دی گئی ہے کہ اصل مراد اس جگہ وہی کفار ہیں جو اللہ تعالی اور قیامت اور حساب و کتاب کے منکر ہوں، مگر صورتاً وہ لوگ بھی اس کے مفہوم عام سے بے تعلق نہیں ہو سکتے جن کے اعمال ان کے عقائد فاسدہ نے برباد کر دی اور ان کی محنت رائے گاں ہو گئی. بعض صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ سے جو ایسے اقوال منقول ہیں ان کا یہی مطلب ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ان کے اعمال جو ظاہر میں بڑے بڑے نظر آئیں گے مگر میزان حساب میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، کیونکہ یہ اعمال کفر و شرک کی وجہ سے بیکار اور بے وزن ہوں گے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک آدمی قد آور اور فربا آئے گا جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزندار نہ ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اگر اس کی تصدیق کرنا چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے مگر میزان عدل میں ان کا کوئی وزن نہ ہوگا. جنات الفردوس، فردوس کے معنی سرسبز باغ کے ہیں. اس میں اختلاف ہے کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی. جن لوگوں نے عجمی کہا ہے اس میں بھی فارسی ہے یا رومی یا سریانی، مختلف اقوال ہیں. صحیح بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ و افضل درجہ ہے. اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی سب نہریں نکلتی ہیں. لا يبغون عنها حولا، مقصد یہ بتلانا ہے کہ جنت کا یہ مقام ان کے لیے لازوال دائمی نعمت ہے، کیونکہ حق تعالی جل شانہ نے یہ حکم جاری فرما دیا ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ وہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا، وہ وہاں سے کبھی نکالا نہ جائے گا. مگر یہاں ایک خطرہ کسی کے دل میں یہ گزر سکتا ہے کہ انسان کی فطری عادت یہ ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، وہاں سے باہر دوسرے مقامات پر جانے کی خواہش ہوتی ہے. اگر جنت سے باہر کہیں جانے کی اجازت نہ ہوئی تو ایک قید محسوس ہونے لگے گی. اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ جنت کو دوسرے مقامات پر قیاس کرنا جہالت ہے. جو شخص اس جنت میں چلا گیا پھر جو کچھ دنیا میں دیکھا اور برتا تھا جنت کی نعمتوں اور دلکش فضاؤں کے سامنے اس کو وہ سب چیزیں لغو معلوم ہوں گی اور یہاں سے کہیں باہر جانے کا کبھی کسی کے دل میں خیال بھی نہ آئے گا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. تو کہہ اگر دریا سیاہی ہو کے لکھے میرے رب کی باتیں، بے شک دریا خرچ ہو چکے ابھی نہ پوری ہوں میرے رب کی باتیں، اور اگرچہ دوسرا بھی لائیں ہم ویسا ہی اس کی مدد کو. تو کہہ میں بھی ایک آدمی ہوں جیسے تم، حکم آتا ہے مجھ کو کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے،
سو پھر جن کو امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو وہ کرے کچھ نیک کام اور شریک نہ کرے اپنے رب کی بندگی میں کسی کو۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں یعنی وہ کلمات و عبارات جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمالات پر دلالت کرتے ہوں اور ان سے اللہ تعالیٰ کے کمالات و اوصاف کو کوئی بیان کرنے لگے تو ایسے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو اور اس سے لکھنا شروع کرے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور سب باتیں احاطے میں نہ آئیں گی، اگرچہ اس سمندر کے مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں تب بھی وہ باتیں ختم نہ ہوں اور دوسرا سمندر بھی ختم ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے کلمات غیر متناہی ہیں، اس کے سوا جن چیزوں کو کافروں نے اللہ کا شریک مانا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، اس لیے الوہیت و ربوبیت، خدا ہونا اور رب ہونا اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو تم سب کی طرح بشر ہوں، نہ خدائی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا، ہاں میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، نہ خدائی کا دعوے دار ہوں نہ فرشتہ ہونے کا، ہاں میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے اور اس کا محبوب بننا چاہے تو مجھ کو رسول مان کر میری شریعت کے مطابق موافق نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ معارف و مسائل، سورہ کہف کی آخری آیت میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کا شان نزول جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شرک سے مراد شرک خفی یعنی ریا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اور اس کو صحیح علی شرط الشیخین فرمایا ہے۔ روایت یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں ایسی نیت کرنے سے جہاد کا ثواب نہیں ملتا۔ اور ابن ابی حاتم اور ابن ابی دنیا نے کتاب الاخلاص میں طاؤس علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا قصد اس سے اللہ تعالی ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر سکوت فرمایا یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اور ابو نعیم اور تاریخ ابن عساکر میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ جندب بن زہیر رضی اللہ عنہ صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف و ثنا کر رہے ہیں تو اس سے ان کو خوشی ہوتی اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ ان تمام روایات کا یہی ہے کہ اس آیت میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ ریاکاری کا شرک خفی ہے، اور یہ کہ عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر اس کے ساتھ کوئی نفسانی غرض، شہرت و وجاہت کی بھی شامل ہو تو یہ بھی ایک قسم کا شرک خفی ہے جو انسان کے عمل کو ضائع بلکہ مضرت رساں بنا دیتا ہے۔ لیکن بعض دوسری احادیث صحیحہ سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بعض اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے جائے نماز پر نماز میں مشغول ہوتا ہوں، اچانک کوئی آدمی آ جائے تو مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا، تو کیا یہ ریا ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ خدا تعالی تم پر رحمت فرمائے، تمہیں اس وقت 2 اجر ملتے ہیں، ایک خفیہ عمل کا جو پہلے سے کر رہے تھے، دوسرا اعلانی عمل کا جو اس آدمی کے آ جانے کے بعد ہو گیا، یہ ریا نہیں۔
اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص کے بارے میں فرمائیے کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو سنے کہ وہ اس عمل کی تعریف و مداح کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، یعنی یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوا، اس نے اپنے بندوں کی زبانوں سے اس کی تعریف کرا دی. تفسیر مظہری میں ان دونوں قسم کی روایتوں میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس کی تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ پہلی روایات جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس صورت میں ہیں جبکہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالی کی رضا جوئی کے ساتھ مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت و وجاہت کی نیت کو بھی شریک کرے، یہاں تک کہ لوگوں کی تعریف کرنے پر اس عمل کو اور بڑھا دے. یہ بلا شبہ ریا اور شرک خفی ہے. اور بعد کی روایات ترمذی اور مسلم کی صورت سے متعلق ہیں جبکہ اس نے عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہو، لوگوں میں اس کی شہرت یا ان کی مداح و ثنا کی طرف کوئی التفات نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو مشہور کر دیں اور لوگوں کی زبانوں پر اس کی تعریف جاری فرما دیں تو اس کا ریا سے کوئی تعلق نہیں. یہ مومن کے لیے نقد بشارت قبول عمل کی ہے. ریاکاری کے نتائج بد اور اس پر حدیث کی وعید شدید. حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ خوف رکھتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا. اور بیقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کر کے اس میں زیادتی بھی نقل کی ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی جزا عطا فرمائیں گے تو ریاکار لوگوں سے فرما دیں گے کہ تم اپنے عمل کی جزا لینے کے لیے ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے یا نہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور والا تر ہوں. جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس عمل سے بری ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اخلاص اور ریا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اپنے نیک اور اچھے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب ہو اور برے اعمال کا پوشیدہ رہنا محبوب نہ ہو. پھر اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال لوگوں پر ظاہر فرما دے تو تم یہ کہو کہ یا اللہ یہ سب آپ کا فضل ہے، احسان ہے، میرے اور عمل اور کوشش کا اثر نہیں. اور حکیم ترمذی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شرک کا ذکر فرمایا کہ هو فیکم اخفی من دبیب النمل، یعنی شرک تمہارے اندر ایسے مخفی انداز سے آ جاتا ہے جیسے چیونٹی کی رفتار بے آواز. اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتلاتا ہوں کہ جب تم وہ کام کر لو تو شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریا سب سے محفوظ ہو جاؤ. تم 3 مرتبہ روزانہ یہ دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. سورہ کہف کے بعد فضائل اور خواص. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد رکھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور امام احمد، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ہی اس روایت میں الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد رکھیں
وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا اس کے قدم سے لے کر سر تک، اور جس نے یہ سورت پوری پڑھی اس کے لیے نور ہوگا زمین سے آسمان تک۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پوری پڑھ لی تو دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیتیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا سے آخر سورت تک پڑھ لیا کرو، تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت بیدار کر دیں گے۔ اور مسند دارمی میں ہے کہ زر بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبدہ کو بتلایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کر سوئے گا تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کرے گا اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک اہم نصیحت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ طرطوشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری عمر عزیز کے اوقات اپنے ہم عصروں سے مقابلے اور دوستوں سے میل جول ہی میں نہ گزر جائیں۔ دیکھو اللہ تعالی نے اپنے بیان کو اس آیت پر ختم فرمایا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ یعنی جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بنائے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آج 8 ذی القعدہ 1390 ہجری بروز جمعرات بوقت ضحیٰ سورہ کہف کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہے کہ اس وقت قرآن کریم کا نصف اول سے کچھ زائد پورا ہو گیا۔ یہ ہم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے ختم کے اوپر یہ کچھ تحریر فرمایا، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آج 8 ذی القعدہ 1390 ہجری بروز جمعرات بوقت ضحیٰ سورہ کہف کی یہ تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہی ہے کہ اس وقت قرآن کریم کا نصف اول سے کچھ زائد پورا ہو گیا، جبکہ عمر کا 76واں سال چل رہا ہے، اور ضعف طبعی کے ساتھ 2 سال سے مختلف امراض نے بھی گھیرا ہوا ہے، اور افکار کا ہجوم بھی غیر معمولی ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ تعالیٰ اپنے فضل سے باقی قرآن کی بھی تکمیل کرا دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو تا قیامت ان کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، کی اولاد میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔